الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا دوسرا باب ہے صیغوں کا بیان. سبق نمبر 10 ہے امر حاضر بنانے کا طریقہ. دیکھیں اس سے پہلے نہیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے مضارع بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور مضارع میں تاکید ثقیلہ اور تاکید خفیفہ کیسے بناتے ہیں، صیغوں میں کیسے کیسے تبدیلی ہوتی ہے، یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. یہاں سے اول پہلے بتائیں گے کہ آپ نے امر حاضر کیسے بنانا ہے، پھر امر حاضر سے آپ کو امر غائب معلوم بنانے کا طریقہ پتہ چلے گا، پھر اسی طریقے حاضر سے پھر آپ کو غائب کا پتہ چلے گا، پھر اسی طرح معروف سے مجہول کا پتہ چلے گا، اور آخر میں پھر تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا بھی آپ کو اسی سے پتہ چلے گا. عبارت آپ دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ امر حاضر فعل مضارع سے بناتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو بنانا ہے امر حاضر کو، وہ آپ نے فعل مضارع سے بنانا ہے، فعل ماضی سے نہیں بنانا ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ امر حاضر ہے تو آپ اس کو فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے بنائیں گے. مثال کے طور پہ ضربہ سے جو مضارع ہے تضریبو آتا ہے، واحد مذکر مخاطب. یہ چونکہ حاضر مخاطب کا صیغہ ہے، اس لیے آپ نے جو امر بنانا ہے آپ نے اسی صیغے سے بنانا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں. علامت مضارع کون سی ہوتی ہے؟ جیسے اس کے شروع میں ہوتا ہے نا، مضارع کے شروع میں حروف عین میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے، حمزہ ہوتا ہے، تا ہوتا ہے، یا ہوتا ہے، نون ہوتا ہے. ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک حرف اس کے شروع میں لازمی ہوتا ہے. ان میں سے جو بھی حرف ہو آپ اس حرف کو حذف کر دیں. جب آپ نے حرف کو حذف کر دیا، پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد جو اگلا حرف ہے آیا وہ ساکن ہے یا پھر وہ متحرک ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہو تو آخر کو ساکن کر دیں. دیکھیں جیسے نا تعیدو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ اس کا صیغہ ہے مثال کا، اور تعیدو اصل میں توعیدو تھا، پھر اس میں قانون لگا تعیدو بن گیا. جب آپ نے اسے امر بنانا ہے تو آپ نے تا کو گرا دیا. جب آپ نے تا کو گرا دیا، اب اس کے بعد آگے جو اگلا حرف ہے وہ عین ہے، اور عین یہاں پہ متحرک ہے. تو جب اگلا حرف متحرک ہو تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آخر سے آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے. جیسے یہ تعیدو تھا تو آپ نے آخر سے ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا عید. بالفرض ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ آپ نے جب علامت مضارع کو یا پھر جو حروف عین ہے شروع میں آپ نے اس کو حذف کر دیا ہے، اس کو حذف کرنے کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ متحرک نہیں ہے، وہ ساکن ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے گا وہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلا حرف ساکن ہو تو پھر آپ شروع میں حمزہ وصلی لے لیں گے. دیکھیں اب یہ اگلا اصول ہے، میں یہاں پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کی عبارت بھی حل کر لیں گے. دیکھیں جیسے تضریبو ہے نا، یہ تضریبو ہے، کچھ میں مثالیں لکھ دیتا ہوں پھر اس کو ہم حل کریں گے. تضریبو ہے، اسی طریقے سے تنصرو ہے، اور اسی طریقے سے تفتحو ہے. یہ تین میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. ان تین مثالوں میں جو فرق ہے نا وہ عین کلمے کا فرق ہے. تضریبو میں عین کلمے پر کسرہ ہے، تنصرو میں عین کلمے پر ضمہ ہے، اور تفتحو میں عین کلمے پر فتح ہے. یہ تین ہی وزن کے اوپر مضارع آتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو یہ پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں. اب کرنے کا کام یہ ہے، جب آپ نے شروع میں حرف مضارع کو حذف کیا، تضریبو سے آپ نے تا حذف کر دی، اب دیکھیں آگے ضاد ساکن ہے. تنصرو سے آپ نے تا حذف کر دیا، آگے نون ساکن ہے. تفتحو سے آپ نے تا حذف کر دیا، آگے فا ساکن ہے. اب یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگلا حرف ساکن ہے تو آپ شروع میں حمزہ وصلی لے کر آئیں گے، اور جو آپ نے حمزہ وصلی لے کر آنا ہے وہ حمزہ وصلی آئے گا عین کلمے کی حرکت کے تابع ہو کر آئے گا، کہ جس مضارع کے سے آپ امر بنا رہے ہیں اس مضارع کا عین کلمے کے اوپر کیا حرکت ہے، آیا اس پر فتح ہے، آیا اس پر ضمہ ہے، آیا اس پر کسرہ ہے. تو اس کے اندر ترتیب اور اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے عین کلمہ پر ضمہ ہو تو آپ اس کے شروع میں حمزہ وصلی کے اوپر بھی ضمہ لے کر آئیں گے. جیسے کہ یہ مثال ہے نا تنصرو، تو یہاں پہ عین کلمہ صاد ہے اور اس پر ضمہ ہے، تو جب اس کے شروع میں آپ حمزہ وصلی لے کر آئیں گے تو اس کے اوپر بھی آپ ضمہ لے کر آئیں گے. تنصرو سے جب امر بنائیں گے آخر سے ساکن کر دیں گے، شروع میں حمزہ وصلی مضموم لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا انصر. لیکن اگر عین کلمہ کے اوپر فتح ہے یا عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہے تو اس صورت میں جو شروع میں حمزہ وصلی آئے گا اس کے اوپر کسرہ آئے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر عین کلمے کے اوپر فتح ہے تو اب حمزہ وصلی کے اوپر بھی فتح لیں، یہ نہیں کرنا. فتح نہیں آئے گا بلکہ یا تو ضمہ آئے گا یا پھر کسرہ آئے گا. ضمہ اس وقت آئے گا جب عین کلمہ مضموم ہو، اور کسرہ اس وقت آئے گا جب عین کلمہ کے اوپر فتح یا پھر کسرہ ہو. جیسے یہ کسرہ کی مثال یہ ہے، ضاد ہے، یہاں پہ دیکھیں را ہے عین کلمہ، تو جب اس کے شروع میں حمزہ وصلی لے کر آئیں گے تو پھر حمزہ وصلی مکسور ہو جائے گا، یہ بن جائے گا اضرب، آخر سے ساکن کر دیں گے. اسی طریقے سے تفتحو، یہاں پر عین کلمہ کے اوپر مفتوح ہے
شروع میں جب آپ حمزہ وصلی لے کر آئیں گے تو آخر سے ساکن کر دیں گے اور حمزہ وصلی مکسور لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا افتح. تو یہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ساکن ہو تو حمزہ وصلی مضموم شروع میں لائیں گے بشرط کہ عین کلمہ مضموم، شرط یہ کہ عین کلمہ مضموم ہو، جیسے تنصرو سے انصر. اور اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو تو حمزہ وصل مکسور لے کر آئیں گے، جیسے تضریب سے اضرب اور تفتح سے افتح. یہ ساری مثالیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور آخر میں وقف کر دیں. یہ تو ہوگی بات واحد کے صیغوں میں. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ نون اعرابی جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے. نون اعرابی کس کو کہتے ہیں وہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. نون اعرابی وہ ہوتا ہے جو اعراب کا نون ہوتا ہے، اس میں نون جمع ہوتا ہے اور اسی طریقے سے نون تثنیہ ہوتا ہے، اور نون واحد مؤنث مخاطب کا جو نون ہوتا ہے مضارع میں، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. لیکن جب آپ امر بنائیں گے تو یہ جو نون اعرابی ہیں، تثنیہ کے نون ہے یہ بھی گر جائیں گے، واحد مؤنث مخاطب کا نون ہے یہ بھی گر جائے گا، اور اسی طریقے سے جو جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کا نون ہے یہ بھی گر جائے گا. لیکن چونکہ گردان حاضر کی ہے، امر حاضر بنا رہے ہیں، تو یہاں پر غائب تو آئے گا ہی نہیں، لیکن جو حاضر کا نون ہے وہ بھی آپ گرا دیں گے. یہ فرما رہے ہیں کہ امر میں نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے اور نون جمع بحالی ہی باقی رہتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہا کہ نون جمع اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، نون تو نہیں باقی رہتا، وہ جو اس کا واو ہوتا ہے، جیسے نا اضرب اضربا اضربو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اصل میں تو تھا نا تضربون تھا، نون گر گیا لیکن اس کا جو واو ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے. آگے فرمایا نیز حرف علت بھی آخر سے حذف ہو جاتا ہے. ہاں اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ امر بنا رہے ہیں اور اس کے آخر میں حرف علت ہے، تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے علم الصیغہ کے اندر بھی، یہ سبق نمبر 8 کے اندر بھی یہ والی بات گزری ہے. تو وہاں پر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر حرف علت ہے تو آپ نے اس کو بھی گرا دینا ہوتا ہے. جیسے تدعو سے ادعو، ترمی سے ارمی، اور تخشا سے اخشا. یہاں پر دیکھیں یہ واو تھا حرف علت، یہ گر گیا تو یہ بچ گیا ادعو. اور ترمی یہاں پر یا حرف علت ہے یہ گر گیا. تخشا میں یہاں پہ کھڑی زبر یا الف حرف علت ہے یہ گر گیا. اور شروع میں تا تو اس لیے گرایا ہے کیونکہ یہ حرف مضارع تھا، یہ گر گیا، اور شروع میں حمزہ وصلی لیا ہے. تو یہ خلاصہ ہے امر حاضر معروف بنانے کا کہ آپ نے حرف مضارع گرا دینا ہے. اس کے ماں بعد اگر متحرک ہے تو صرف آخر سے آپ ساکن کریں گے، اگر اس کے ماں بعد ساکن ہے تو پھر آپ حمزہ وصلی لے کر آئیں گے. حمزہ وصلی عین کلمہ کی حرکت کے تابع ہوگا. اگر عین کلمہ کی حرکت مضموم ہے تو حمزہ وصلی بھی مضموم ہوگا، اور اگر عین کلمہ کی حرکت مفتوح یا مکسور ہے تو حمزہ وصلی مکسور آئے گا. اور آخری بات یہاں پر ہم نے یہ پڑھی ہے کہ اگر آپ بنا رہے ہیں اس کے آخر میں حرف علت ہے تو امر بناتے وقت حرف علت بھی حذف ہو جائے گا.